بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ایک خاص وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں ایک مٹھی چاول لیں، اس پر کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئی ویڈیو اور اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں، اگر آپ اپنا نام خاص دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا آپ کوئی وظیفہ چاہتے ہیں یا کوئی خاص دعا چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور رہنمائی کی جائے گی۔ میرے واجب القدر اور واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ماہ محرم الحرام بڑا ہی عظمتوں والا، رفعتوں والا، شانوں والا ماہ مبارک ہے، بڑی ہی برکتوں والا ماہ مبارک ہے، اور یہ ماہ مبارک حرمت والا ماہ مبارک ہے جو ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ آج کا ہمارا وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بڑا ہی بے نیاز ہے، بڑا ہی بے نیاز ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب کائنات ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے، وہ اپنے کرم اور فضل سے اور اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں نواز دے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے لا محدود خزانے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ آج ہم پریشان حال ہیں، کوئی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی محلہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سہارا نہیں، اس پریشانی کا کوئی حل نہیں، پھر بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف آتا ہے۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں پر ناز کرتا ہے کہ دیکھو، یہ بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی پالنے والا ہے، میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی خالق ہے، میری کوئی توبہ قبول کرنے والا ہے، مجھے کوئی معاف کرنے والا ہے۔ وہ رب اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہمارا رب 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار فرماتا ہے۔ آج ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ ہماری اولاد کو ایک کانٹا تک نہ چبھے، لیکن اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، بڑا ہی بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد بڑا ہی بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے بھی ڈرنا چاہیے۔
دل میں خوف خدا پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جبین نیاز بھی جھکانی چاہیے۔ آج اولاد اپنی اولاد کا نام بڑے ہی پیار سے لیتی ہے، بڑی ہی محبت سے لیتی ہے، ماں بھی بڑے پیار سے لیتی ہے، باپ بھی بڑے پیار سے اولاد کا نام لیتا ہے، بلکہ والدین دونوں بڑے ہی پیار سے نام لیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ الصمد، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے گا، یہ عمل کیا جائے گا، اللہ رب العزت کا نام لیا جائے گا محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور یقین مستحکم کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بلکہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ الصمد کا ورد کیا جائے، عمل کیا جائے، وظیفہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ جو بھی بندہ مومن دعا کرے گا، اس کی زبان سے الفاظ بعد میں نکلیں گے، اللہ رب العزت اس کی ساری دعاؤں کو پہلے قبول فرما لے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات عطا فرمانے والی ذات ہے۔ وہ ذات کسی کی محتاج ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ساری کائنات اس سے مانگتی ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندہ مومن کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، خاص عمل کی طرف، خاص وظیفہ کی طرف۔ میرے واجب الاحترام اور واجب القدر بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ ایک مٹھی چاول لینے ہیں اور کسی چھوٹے بچے کو جو نابالغ ہے اس کو کہیں کہ چاولوں میں سے ایک مٹھی چاول اٹھا لے۔ اس بچے کی مٹھی میں جتنے بھی چاول آئیں گے، جتنے بھی دانے آئیں گے، کیونکہ وہ بچہ ہے، بچے جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس پر پکڑ نہیں فرماتا۔ جب وہ بچہ چاول لے گا، مٹھی بھر کے چاول کے دانے لے گا، تو جتنے اس کی مٹھی میں چاول آئیں گے، ہر دانے پر اللہ الصمد کا عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو آپ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ کوشش کیا کریں درود پاک پڑھا کریں۔ اور اللہ الصمد، یہ اللہ رب العالمین کا نام مبارک لیں، چاول کے ہر دانے پر جب یہ عمل کریں گے، وظیفہ کریں گے، چاولوں پر، اس کے دانوں پر اللہ الصمد جو پڑھ لیا ہے، مکمل کر لیا ہے، تو اب وہ چاول جو ہیں دوسرے چاولوں میں مکس کر دیں، پلیٹ میں ڈال دیں۔ لیکن ضروری بات یہ آپ کی گوش گزار کر دوں، یہ عمل آپ نے وظیفہ ایک ہی مجلس میں کرنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ گھر کے خاندان کے افراد بھی مل کر کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی یہ عمل کریں گے ایک ہی مجلس میں کریں۔ اس کے بعد وہ چاول جو ہیں کسی تالاب میں، کسی پاک اور صاف پانی میں جس میں مچھلیاں ہوں، وہاں پر چاول ڈال دینے ہیں۔ یہ عمل جو ہے 40 دن کرنا ہے، 70 دن کرنا ہے یا 90 دن مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اس کے فوائد آپ خود دیکھیں گے۔
اب آئیے میں آپ کو اس کے فائدے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بے اولاد ہو یہ عمل کرے، اس کے بعد دعا کرے، اللہ رب العالمین اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جس کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہی بیٹے ہوں تو اس کے لیے یہ عمل کرے تو اللہ رب العالمین بیٹے ہیں تو بیٹیاں بھی عطا فرما دے گا، بیٹیاں ہیں تو بیٹے بھی عطا فرما دے گا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ رب العالمین قید سے خلاصی عطا فرما دے گا، چاہے کسی قسم کی قید ہے، گناہوں کی ہے، یا کسی کے ہاں آپ ملازم ہیں یا کسی کے نیچے کام کرتے ہیں یا جیل کی قید ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ رب العالمین قید سے مکمل خلاصی عطا فرما دے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندہ مومن کو تقوی کی دولت نصیب فرما دے گا، زہد و تقوی کی دولت اس کو مل جائے گی۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غربت تنگ دستی دور فرما دے گا، اس کو مالا مال فرما دے گا، مال و دولت کی فراوانی اور فراخی عطا فرما دے گا۔ اور چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے کہ میرے وہ بھائی یا وہ بہنیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی یا شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، رشتہ آتا ہے، وقت طے ہوتا ہے، دن طے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہ عمل کریں، وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جیسا چاہیں گے ویسا اللہ رب العزت آپ کو رشتہ نصیب فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ میری وہ بہنیں یا میرے بھائی جن کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے خاص دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 22 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے 22 مرتبہ، 22 اللہ الصمد، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے جیسا چاہیں گے نیک سیرت اور نیک صورت اللہ تبارک و تعالی رشتہ عطا فرما دے گا۔ لیکن کوشش کریں کہ یہ وظیفہ یکسوئی کے ساتھ، یقین مستحکم کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ نماز پنج وقتہ کی پابندی کرنی ہے، رزق حلال کھانا ہے، والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ عمل کریں گے، وظیفہ کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ جس مقصد کے لیے کریں گے اللہ رب العزت کامیابی نصیب فرما دے گا۔ میری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کے روزی میں، روزگار میں، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔